فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگا دو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، عہدوں کی طرف، وزارتوں کی طرف، گاڑیوں کی طرف، فیکٹریوں کی طرف، پیسوں کی طرف، جائیداد کی طرف، زمینوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف۔ نہیں نہیں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا مقصود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا محبوب کون ہے؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ ناکامی کس کا نام ہے؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں۔ کامیابی کس کا نام؟ اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہاں، مال مل جانا کامیابی نہیں، حکومتوں کا مل جانا کامیابی نہیں، عہدوں کا مل جانا کامیابی نہیں، شہرت کا ہو جانا یہ کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ کا مل جانا یہ کامیابی ہے، اللہ کا ساتھ ہو جانا یہ کامیابی ہے، اللہ کو پا لینا یہ کامیابی ہے۔ ناکامی کیا ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کو نہ پانا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے یا رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ کیا کہا؟ منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے یا رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ ہاں، رخ صحیح کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ آج رفتار بہت تیز ہے، آج رفتار بہت تیز ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مصروف آدمی ہوں۔ ہاں، بڑا مصروف آدمی ہوں، وقت کا خیال کرے، میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ تو مصروف، ہاں، ٹائم نہیں ہے۔ رفتار بڑی تیز ہے لیکن رخ غلط ہے۔ تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے۔ او میرے بھائی اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، آپ بڑے مالدار اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں، آپ بڑے حکمران اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں، آپ بڑے ارب پتی کھرب پتی اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں، آپ بڑے پہلوان اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں، آپ کا 10 کنال کا بنگلہ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارا مطلوب اللہ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے کس نے دیا ہے؟ آنکھیں ہیں تو کس نے دی؟ ہاتھ ہیں تو کس نے دیے؟ بولنے سننے کی طاقت کس نے دی؟ کھانا کون کھلاتا ہے؟ پانی کون پلاتا ہے؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں، کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک زیادہ ہو یا کھانا بہت عمدہ ہو؟ کیا کہا بھائی؟ کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک زیادہ ہو یا کھانا بہت عمدہ ہو؟ ہاں، کھانا بہت عمدہ ہے اور بھوک نہیں ہے، نخرے کرے گا۔ اور اگر کھانا بہت سادہ ہے اور بھوک بہت زیادہ ہے، ہر لقمے میں مزہ آئے گا، واہ جی واہ۔ کھانا عمدہ نہیں، بھوک ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، گھٹنوں کے بل چلتا ہے، ابھی پاؤں بھی نہیں چلتا، قدموں پہ نہیں چلتا، 1.5-2 سال عمر ہے، اس کی خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی بیٹھی، نانی بیٹھی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی، بچہ کھیل رہا ہے۔ جب بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ بولو بھائی، ماں کی طرف، خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ۔ ہاں، مانگنا ہے تو کس سے؟ اذا سألت فاسأل اللہ۔ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما قد كتبه الله لك۔ اس بات کا یقین اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، دل میں بٹھا لو کہ ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا، اور یہ سارے کے سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا۔ تو نفع دینے والا کون؟ اللہ۔
اور نقصان سے بچانے والا کون؟ اللہ. اللہ عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ ہی چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. اللہ جو چاہے کریں، جب چاہے کریں، جیسے چاہے کریں. وہ اللہ ہمارا رب، وہ اللہ ہمارا مطلوب، وہ اللہ ہمارا مقصود، وہ اللہ ہمارا پالنے والا. تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ اور اس کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. آپ ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم ہو گیا، سارے جانور پیاسے ہیں، لشکر پیاسا ہے، اور صحابی فرماتے ہیں ایک پیالہ پانی تھا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا. صحابی فرماتے 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا. اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا. او بھائیو، یہ جو آگے آ رہے ہیں نا قدے پھلانگتے ہوئے، او میرے بھائیو، او بھائی مناسب نہیں ہے بھائیو. بھائی جہاں جگہ مل رہی وہیں بیٹھ جائیں بھائی، ایسے نہ کرو بھائی. دیکھو سب کی توجہ خراب ہوتی ہے. یہ کندھے پھلانگتے ہوئے بھائی تشریف رکھے. او بھائی آپ بھی، او بھائی، او ڈنڈے والے، او بھائی ڈنڈے والے، یہ ڈنڈا دکھا رہا ہے اللہ کا بتا. او بھائی تشریف رکھے. جو کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں نا بھائی تشریف رکھے بھائی، جہاں جگہ مل رہی ہے. اور درمیان میں سوٹ کے نہیں جانا چاہیے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو بات کیا ہو رہی کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. ہم کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اور اس پہ سب سے پہلی چیز نماز. نماز نماز سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی بھائی؟ نماز کی. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. ہاں آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک. بھائی یہ بیٹھ جو بھائی، یہ جو چل پھر رہے نا بھائی، آپ جو بھائی پیرے والے ساتھی کو بٹھاؤ بھائی، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک. آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ کام ہے کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے. جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا، اور جو اللہ کی مانتا نہیں کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں. دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ چاہے نقصان رکھ دیں، اللہ چاہے 1 سال کا نفع 1 دن میں دے دیں، اللہ چاہے 1 سال کا نفع 1 دن میں چھین لیں. ہمیں دکان کا پابند نہیں بننا، ہمیں تو اللہ کے حکم کا پابند بننا ہے. ہم دکاندار بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. جب اذان ہوگی ہم دکان بند کریں گے، ہم مسجد جائیں گے، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھیں گے، سر جھکائیں گے، ماتھا ٹکائیں گے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. پھر نفع ہمیں کون دے گا؟ اللہ. ہاں صحابہ جب اذان سنتے تھے بازار بند کرتے تھے، دکانیں بند کرتے تھے، کاروبار بند کرتے تھے، اور سب مسجد کی طرف جاتے تھے، سب مسجد کی طرف جاتے تھے. طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے. جب نماز کھڑی تو طواف بند. گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، دن ہو، رات ہو، رمضان ہو، عید ہو، طواف نہیں بند ہوتا. لیکن جب نماز کھڑی تو طواف بند. توبہ، آج دکان بند نہیں، دفتر بند نہیں، کاروبار بند نہیں، کھیل بند نہیں. ہاں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جو دکان پہ بیٹھا ہے نا وہ زبان حال سے یوں کہتا ہے نہیں 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 نہیں، اللہ بڑا نہیں، میری دکان بڑی ہے. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. بندگی کے لائق کون ہے؟ اللہ. یہ کہتا ہے نہیں نہیں، بندگی میں دکان کی کروں گا، میں دکان کے آگے پیچھے گھوموں گا، دکان کے آگے پیچھے گھوموں گا، صبح شام دکان کے چکر لگاؤں گا، یہ بندگی دکان کی کر رہا ہوں. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ. کہتا نہیں نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مصروف ہوں. مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح. تمہاری کامیابی نماز میں ہے. کہتا نہیں جھوٹ بول رہے ہو، ہماری کامیابی دکان میں ہے. توبہ توبہ توبہ. مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے نیند سے. وہ بڑا سو رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، نیند بہتر ہے نماز سے. توبہ توبہ توبہ. ہاں زندہ آدمی کو سوئی چبھو اس کی چیخ نکل جائے، اور مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے مس نہ ہو کیونکہ مردہ ہے. جس کا دل زندہ، یعنی جس کے دل میں اللہ کی عظمت،
اور اللہ کی محبت اور جنت کا شوق اور آخرت کی فکر اور موت کا استحضار. ہاں یہ دل زندہ ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو اس کا مال کوئی فائدہ نہ دے گا, کسی کی اولاد کام نہ آئے گی. جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب. یہ قرآن نصیحت ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جس کا دل زندہ ہے, جس کا دل زندہ ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے. اب جس کا دل زندہ ہے, جس کا دل زندہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ آواز اسے دفتر سے اٹھائے گی, بستر سے اٹھائے گی, دکان سے اٹھائے گی اور مسجد میں لے جائے گی. اور جس کا دل مردہ ہے وہ اذان پہ اذان سنے گا اور ٹس سے مس نہ ہوگا. ہاں یہ جگہ گشت کرنے گئے. ہاں بڑے صاحب, بڑے افسر صاحب تھے, کہنے لگے پہلے میں نماز میں سستی کر جاتا تھا, مصروف ہوتا تھا, اذان سنتا تھا, نماز تو میں پڑھ لیتا تھا, کبھی چھوٹ جاتی تھی اور میں کہتا تھا چلو کاموں سے فارغ ہو کر پڑھوں گا. ہاں لیکن کہتے ایک صاحب آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی, اذان کا مطلب یہ ہے, اذان کا مطلب یہ ہے کہ شہنشاہ کا بلاوا آیا ہے. کس نے بلایا ہے؟ شہنشاہ نے بلایا ہے. شہنشاہ کی طرف سے کال آئی ہے, شہنشاہ کی طرف سے آواز آئی ہے. او ہو, کہتا ہے, کہنے لگے جب میں یہ اذان سنتا ہوں مجھے ان صاحب کا یہ جملہ یاد آتا ہے, میں سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا ہوں. کیونکہ کس نے بلایا ہے؟ شہنشاہ نے بلایا.